بہت مائل ہے، اس کو ایسے بیڑیاں مت ڈالو، ایسے بیڑیاں ڈالو۔ عدی نے جب یہ سنا کہ میرا بھائی مشورہ دے رہا ہے تو عدی کو غصہ آتا ہے اور چہرے پر تھوکتا ہوا کہتا ہے تجھے بھائی کہتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ ایسے کیا بھائی، یعنی کافر بھائی کہہ رہا صحابی سے، مصعب بن عمیر اپنے سگے بھائی سے، تو کیسا بھائی ہے؟ تو اپنے سگے بھائی کو نہیں دیکھ رہا ہے؟ ارے میری رگوں میں وہی خون ہے جو تیری رگوں میں ہے، ہمارے اور تمہارے باپ ایک ہیں، آج تم ان کو بتا رہے کیسے گڑیاں ڈالو، ایسے گڑیاں ڈالو، اتنی ٹائٹ کر دو۔ ارے تجھے بھائی کے تجھے شرم آ رہی ہے؟ کیسا تم بھائی ہے؟ بھائی کے نام پہ تو کلنک ہے، تو ایک بھائی کے کام نہیں آ رہا ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر نے جتنے کا کہ عدی مجھے دھکارتا ہے اور یہ جملہ بول رہا ہے، تو عدی بن عمیر مصعب بن عمیر نے ڈانٹتے ہوئے کہا چپ، خاموش، زبان بند، کون بھائی، کیسا بھائی؟ اس نے کہا میں تیرا بھائی نہیں ہوں۔ مصعب بن عمیر نے کہا نہیں۔ کہا عدی نے کیا تیرا باپ عمیر نہیں ہے؟ مصعب نے کہا میرا باپ عمیر ہے، یہ سچ ہے، میرا باپ عمیر ہے اور میری رگوں میں عمیر کا خون ہے، یہ بھی سچ ہے کہ تیرا باپ بھی عمیر ہے اور تیری رگوں میں بھی عمیر کا خون ہے، لیکن یہ سچ نہیں ہے کہ تو میرا بھائی ہے۔ یہ کیسا رشتہ؟ باپ ہے لیکن میں تجھے بھائی نہیں مانتا۔ کہا میں بھائی نہیں ہوں۔ مصعب بن عمیر نے مسکراتے ہوئے کہا نہیں، میرا بھائی تو یہ ہے جو تیرے پیروں میں بیڑیاں ڈال رہا ہے۔ غور کیجیے، میرا بھائی تو یہ ہے جو تیرے پیروں میں بیڑیاں ڈال رہا ہے، اس لیے کہ اس بھائی نے کلمہ پڑھا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ یہ میرا کلمہ شریف بھائی ہے، میں اس کو گلے لگاتا ہوں، یہ میرا بھائی ہے، میرا بھائی تو نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ کی محبت میں اپنے بھائی کی قربانی دے دی۔ اے عدی میں تجھے اپنا بھائی نہیں مانتا، میرا بھائی وہ ہے جو تیرے پیروں میں بیڑیاں ڈال رہا ہے۔ دیکھ رہے ہیں، بھائی نے بھائی کی قربانی دے دی لیکن رسول اللہ کی محبت کی قربانی نہیں دی۔ یہ مثالیں میں جو دے رہا ہوں کس لیے دے رہا ہوں؟ سوچیے، ایک ایک مثال سب کی دے دی، آباء و اجداد، باپ دادا سے زیادہ رسول سے محبت۔ میں نے بتا دیا عبداللہ ابن ابی کے بیٹے نے کہا تھا اے اللہ کے رسول حکم دیجیے میں اپنے باپ کی گردن کاٹ کے آپ کے سامنے لاؤں گا۔ آپ کو ذلیل کہا، یعنی اپنے باپ سے زیادہ رسول سے محبت۔ ادھر میں نے کہا اولاد سے زیادہ رسول سے محبت۔ ابو بکر صدیق نے اپنے بیٹے سے کہا تھا اگر تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا تو میں تیری گردن کاٹ دیتا، یہ سمجھ کر کہ رسول اللہ کا دشمن ہے میرا بیٹا نہیں۔ اور حضرت عمر نے کہا آج لوکی کھانے سے منع کر دیا، آئندہ کبھی منع کیا تو تلوار سے تیری گردن اڑا دوں گا۔ یہ سمجھ کر کہ رسول سے سنت ہے کہ رسول کی محبوب غذا سے نفرت کرنے والی کی گردن ہے۔ اولاد سے زیادہ کی رسول سے محبت، بھائی سے زیادہ رسول سے محبت۔ مصعب بن عمیر نے اپنے بھائی عدی بن عمیر کو دھکار دیا کہ تو میرا بھائی نہیں، میرا بھائی وہ ہے جو تیرے پیروں میں بیڑیاں ڈال رہا ہے۔ تین چیزیں، چوتھی چیز کی طرف آئیے، وَأَزْوَاجُهُمْ، اور اپنی بیویوں سے زیادہ رسول سے محبت، اپنی بیویوں سے زیادہ رسول سے محبت۔ بیوی کی محبت ہو، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بیوی سے محبت نہ ہو، بیوی سے محبت ہو لیکن بیوی سے بھی زیادہ رسول اللہ سے محبت۔ قربانی دینے کی ضرورت پیش آ جائے تو بیوی کی محبت کو تھوڑا دو، رسول کی محبت کو مت ٹھکراؤ۔ مثال آئیے ابو داؤد کھولتے ہیں، آؤ کتاب الجہاد کا چیپٹر کھولتے ہیں۔ جب آپ ابو داؤد کھولیں گے سنن ابی داؤد اور اس میں ابو داؤد کے اندر کتاب الجہاد کا چیپٹر کھولیں گے تو اس کتاب کے اندر، کتاب الجہاد کے اندر آپ کو ایک واقعہ نظر آئے گا، اور وہ واقعہ یہ ہے
کہ صحابی ہیں جن کی بیوی نبی اکرم کا مذاق اڑاتی ہیں، نبی اکرم کو الٹا سیدھا بولتی ہیں، نبی اکرم کو گالیاں دیتی ہیں، نبی اکرم کو برا بھلا کہتی ہے. اس صحابی نے بہت صبر کیا، بہت صبر کیا. ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ گئے اور گفتگو میں کچھ دیر ہو گئی. ادھر گفتگو میں کچھ دیر ہو گئی اور دیر ہونے کے بعد جب گھر پہ آئے تو بیوی چڑھ بیٹھی اور بیوی نے کہا نہ کھانے کی فکر، نہ پکنے کی فکر، نہ بچوں کی فکر، نہ ہماری فکر. جب دیکھو محمد کی بکواس سنتے رہتے ہو، جب دیکھو محمد کی نمبرانیاں سنتے رہتے ہو، جب دیکھو محمد کے دیوانے بنے رہتے ہو اور محمد سے محبت کہ تمہیں نہ بچوں کی فکر، نہ بیوی کی فکر، نہ کھانے کی فکر، نہ پینے کی فکر، محمد کی بکواس سے تمہیں کب چھٹی ملے گی. بیوی نے یہ جملے کہہ دیے کہ جب دیکھو محمد کی بکواس میں لگے رہتے ہو، سنتے رہتے ہو. اور صحابی نے دیکھا اپنی بیوی کو یہ سنا کہ وہ نبی کو الٹا سیدھا بولتی ہے، نبی کے بارے میں برا بھلا بول رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ مجھے غصہ آیا، میں نے گھر کے آنگن میں نظر ڈالا، گھر کے آنگن میں مجھے خنجر دکھائی دیا، گھر کے آنگن میں مجھے خنجر دکھائی دیا جس سے اونٹ نہر کیا جاتا ہے. اونٹ پہ یہاں مارا جاتا ہے نا خنجر، یہاں تو وہی خنجر. کہا کہ میری نظر اس خنجر پہ پڑی جس سے اونٹ نہر کیا جاتا تھا. اس خنجر کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد وہ پورا کا پورا خنجر صحابی نے اپنی بیوی کے پیٹ میں مار دیا. بیوی وہیں مر جاتی ہے، خون بہتا ہے اور مر جاتی ہے. یہ صحابی دوڑتے ہوئے اپنی بیوی کا قتل کرنے کے بعد اللہ کے نبی کے پاس آئے. اب الفاظ سنیے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول انتقام لے لیجیے، مجھے بھی قتل کر دیجیے، میں قاتل ہوں، میں نے اپنی بیوی کا قتل کیا ہے. آپ نے فرمایا تم بھی بات بتاؤ کیا کہہ رہے ہو، ہوش میں تو ہو. اس نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیوی آپ کو جب دیکھو الٹا سیدھا بولتی رہتی ہے، آپ کی شان میں گستاخی کرتی رہتی ہے. میری بیوی ام ولد ہے، میری بیوی کے پیٹ میں بچہ ہے، حاملہ ہے اور اس سے بھی پہلے کے بچے اس سے پیدا ہو چکے ہیں. ابنان، اے اللہ کے نبی میری بیوی سے 2 بچے ہیں اور ایک بچہ میری بیوی کے پیٹ میں تھا، یعنی وہ حاملہ کی پیٹ میں بچہ تھا. وہ 2 بچے میرے اس بیوی سے پہلے پیدا ہو چکے ہیں. ابنان وہ دونوں بچے بالکل موجودوں کی طرح ہیں، وہ دونوں بچے بہت خوبصورت ہیں، آج بھی ہیں، وہ دونوں زندہ ہیں. آج میں گھر میں گیا تو میری بیوی آپ کو گالی دے رہی تھی کہ محمد کی بکواس سنتے رہتے ہو. اللہ کے نبی خنجر پہ نظر پڑی، میں نے وہ خنجر اٹھایا اور پورا کا پورا خنجر میں نے اپنی بیوی کو مار دیا. پورا کا پورا خنجر میں نے اپنی بیوی کے پیٹ میں داخل کر دیا. اس کا پیٹ پھٹ گیا، حمل ساکن ہو گیا، تھوڑی دیر میں خون گر رہا اور میری بیوی ٹھنڈی ہو گئی. اب اس پر مجھ سے انتقام لے لیجیے، قصاص لے لیجیے، بدلہ دینے کے لیے تیار ہو، مجھے بیمار کیا جائے. اللہ کے نبی نے فرمایا تم نے اپنی بیوی کو ایسے نہیں مارا بلکہ اس نے مجھے گالی دی، برا بھلا کہا ہے. اور گستاخ رسول کی نبی کو گالی دینے والے کی اسلام میں یہی سزا ہے کہ اس کو اس دنیا میں زندہ رہنے کا حق نہیں ہے. لہٰذا تم نے اپنی بیوی کو مار کر کوئی فرق نہیں کیا ہے. مجھے گالی دینے والے کو اس دنیا میں زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، لہٰذا تم نے صحیح کیا. اور میں اللہ کے سپاہیوں سے بدلہ نہیں لیا کرتا، یعنی تم سے کوئی قصاص نہیں لیا جائے گا، تم سے کوئی انتقام و بدلہ نہیں لیا جائے گا. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ رسول اللہ کو اس نے الٹا سیدھا بولا بیوی نے تو خنجر اٹھا کر بیوی کے پیٹ میں مار دیا، قتل کر دیا. پڑھیے ابو داؤد کتاب الجہاد کا چیپٹر. قالی منہا ابنان، 2 بیٹے ہیں اس سے میرے اور یہ بچہ بھی پیٹ میں تھا، میں بھی اس کے باوجود مجھے بیوی کی محبت راس نہیں آئی. آپ کو گالیاں دے رہی تھی، آپ کی
مرض کر رہی تھی، میں نے اپنی بیوی کا مرڈر کر دیا، اپنی بیوی کا قتل کر دیا۔ کیا سزا دو گے آپ اپنے گھر کی عورتوں کو اور بیٹیوں کو؟ کیا سزا دو گے رسول اللہ کے پردے کو اپنے پیروں سے رونگتی ہوئی جلسوں میں جلیبیاں خریدنے والیوں کو؟ کیا سزا دو گے اپنی بیٹیوں کو جلسے میں بھی آ کر لپسٹک لگا لگا کر اور یانیتوں بے پردگی کے ساتھ اس اسلامی جلسے کے اندر بھی بے پردگی کے ساتھ گھوم رہی ہے اور پیچھا ان کا لڑکے کر رہے ہیں؟ بالکل ایسا لگ رہا ہے جیسے ایک کتیا کے پیچھے 10 کتے دوڑ رہے ہوں۔ کیا سزا دو گے ایک باپ ہونے کی حیثیت سے رسول اللہ کا پردہ نافذ کیا ہوا پیروں سے روندا جا رہا ہے؟ آج ہماری بیویاں نبی کے پردے کو اپنے پیروں سے روند رہی ہے، کیا سزا دو گے؟ میرے پیارے ساتھیوں، کوئی سزا نہیں دے سکتے ہو آپ، اس لیے ابھی وہ آپ کے اندر کی تمام کمیاں نکال دیں گی، وہ ہمیں اور آپ کو بھی تمام باتیں سنا دیں گی۔ ہم ایک چیز ان کی کمی بتائیں گے، وہ 10 کمیاں ہمارے اندر کی بتا دیں گے کہ آپ رسول اللہ کی شان میں یہ گستاخی کرتے ہو، حدیثوں کے ساتھ یہ مذاق کرتے ہو، وہ ہماری بھی کمیاں نکال دیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں ذرا تصور کیجیے ہم کیا کریں گے، ہم کہاں ہیں؟ اپنی بیوی کو قتل کر دیا، اس لیے رسول اللہ کی شان میں گستاخی کر دی۔ 4 چیزیں اپنے باپ دادا سے زیادہ رسول سے محبت، اپنی اولاد سے زیادہ رسول سے محبت، اپنے بھائی سے زیادہ رسول سے محبت، اپنی بیویوں سے بھی زیادہ رسول سے محبت، خاندان سے بھی زیادہ رسول سے محبت۔ خاندان، کس کو اپنے خاندان سے محبت نہیں ہوتی ہے؟ کس کو؟ لیکن رسول کی محبت اور خاندان کی محبت ٹکرا جائے تو خاندان کی محبت کو قربان کر دو، رسول کی محبت کو قربان نہ کرو۔ خاندان والوں کی محبت ٹھکرا دو، رسول کی محبت مت ٹھکراؤ۔ ہم نے سب کے گھر شادیوں میں کھانا کھایا، اپنی بیٹی کے گھر کھانا شادی میں ہم نہیں کھلائیں گے تو گاؤں والے کیا کہیں گے، خاندان والے کیا کہیں گے، رشتے دار کیا کہیں گے؟ آپ کے ہاں جو شادیاں ہوتی ہیں، ایمانداری کے ساتھ بتائیے گا، جو لڑکی جس کی ہوتی ہے بیٹی، تو کھانا وہ بھی کھلاتا ہے نا محلے والوں کو، گاؤں والوں کو؟ نہیں کھلائیں گے تو گاؤں والے کہیں گے لو سب کا کھا لیا، کھلانے کا نمبر آیا تو؟ جب بیٹی والوں کو اللہ کے رسول نے کوئی وزن ڈالا ہی نہیں ہے، نہ یہ حکم ہے کتنے لوگوں کو لے کر آؤ لڑکی کے گھر، بیٹی کے گھر کتنے باراتی چلتے ہیں آپ کے یہاں؟ 150 ہاں، وہ تو اپنی اپنی حیثیت ہے، اپنی حیثیت کے مطابق، بس ہم سمجھ گئے 150 200 250 300 چلتے ہیں۔ جانتے ہو یہ کون ہے؟ نہیں بتانا، پرانی تقریروں میں سن لیجیے گا، یوٹیوب پہ پڑھی نہیں ہوگی۔ کہاں کس نے ہے؟ معاف کیجیے گا، اور ایک بات ہمارے وہ تو ہر جگہ چلتا ہے۔ تو میرے بھائیوں سن رہے نا، آپ کے یہاں پھر بھی کم ہے 150 200 250، ہمارے علاقے میں آ جائیے، یو پی میں شہروں میں
تو کہتے ہیں کہ 400 میں بھی بن نہیں رہی بات، 500 لے کے آؤ، 400 500 یہی حال ادھر بھی ہے۔ اور آپ لوگوں کا تو یہاں چلو سسٹم، پھر بھی ہم لوگوں کے یہاں تو بفے سسٹم چلتا ہے، کھڑے ہو کر کھانے کا، ادھر تو نہیں ہے نا؟ ہاں اللہ یہ باقی رہے، آپ کے یہاں صحیح ہے، ہم لوگوں کے یہاں بفے سسٹم، اس کو لوگوں نے بگاڑ کر بنا دیا بفے سسٹم۔ بفے سسٹم چلتا ہے، لڑکی والے کے یہاں باراتی گئے، سب کھانا رکھا ہوا ہے، یا چکن ہے یا مٹن ہے یا شاہی کباب ہے یا پنیر ہے، مٹر پنیر ہے یا یہ ہے، پلیٹ اپنے ہاتھ سے لی، اپنے ہاتھ سے نکال کے کھڑے ہو کے کھا رہے ہیں، یہ آئٹم ختم تو یہاں آئے اپنے ہاتھ سے نکال کے کھا رہے ہیں، کھڑے ہو کے نہیں ہوتی ہے۔ کچھ حاجی نمازی میرے بیچارے آتے ہیں، ان کو شرم لگتی، کھڑے ہو کے کھائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے حاجی ہو کے کھڑے ہو، تو وہ کرسی لاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، کھڑے ہو کے نکالتا اور بیٹھ کے کھاتا، وہ بھی شرم کی وجہ سے کہ لوگ یہ لگتا ہے چلا گیا، شرم نہیں آئی، کھڑے ہو کے کھانے میں شرم آ رہی ہے، وہ کھاتا ہے۔ اس سسٹم کا نام میں نے کئی مرتبہ کہا ہے ہونا چاہیے کتا سسٹم، گدھا سسٹم، اس کا نام رکھا ہے بفے سسٹم، کھڑے ہو کے کھانے کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ لڑکے والوں سے کہا ہے کہ اتنے لوگ لے کر جاؤ، اور لڑکی والوں سے بھی نہیں کہا کہ وہ آپ سب کی عزت کرو، بلاؤ، لڑکی والے اگر کچھ نہ کھلائیں، لڑکی کا باپ اگر ان کو کچھ نہ کھلائے تب بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ میں تو کہتا ہوں، وہ کہتے ہیں لڑکے والے 400 لائیں گے، ہاتھی کے لاؤ، وہ کہیں گے 500، ہاتھی کے لاؤ، اور جب آ جائیں لڑکی والوں کے گھر تو آپ صرف ان کو ایک گلاس پانی پلائیں گے، وہ بھی ملکن نہیں، ہینڈ پائپ کا، کنویں کا، ایک گلاس پانی پلائیے اور مولانا صاحب سے کہیے نکاح پڑھائی جو لے جائیے، کھلاتے کیوں چکن اور مٹن اور بریانی اور یہ ساری چیزوں کا آپ انتظام کرتے ہیں؟ شریعت نے آپ کو حکم دیا ہے کیا اللہ کے رسول نے کہا کہ لڑکی کا باپ یا لڑکی والے ان کو کھلائیں؟ کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ کہے ایک گھڑا ہاتھی چلاؤ، ایک گلاس پانی پلاؤ، نکاح کرو، بھیج دو لڑکی کو، جاؤ، کوئی ضرورت نہیں ہے کھلانے کی۔ آپ نے ان کو کھلایا، قرضہ لے کے ان کا پیٹ میں ٹھوس دیا، بھر دیا، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر مصیبت، ابھی کان ہمارے کہیں یہاں مولانا صاحب ڈیجے چلتے ہیں، گانے بجتے ہیں شادیوں میں، یہ کہاں نہیں ہے؟ ابھی ایک صاحب کہہ رہے تھے جہیز کے اوپر بولیے، اب بتاؤ یہاں پر وہ بھی ہے اور چل ہی رہا ہے ہر جگہ جہیز کا معاملہ، تو کتنی چیزوں پر بولا جائے گا؟ تو ٹھیک ہے، کتنی چیزیں ذہن میں رہیں گی وہ بتائی جائیں گی، بیچ میں مت چھوڑیے آپ۔ تو میرے بھائیوں، اب ڈیجے چل رہے ہیں اور گانے بج رہے ہیں، تو یہ بھی ہر جگہ چلنے لگا ہے، لیکن گانا گانا اور گانا سننا یہ دونوں جانتے ہو کتنا عام، شادیوں میں تو چھوڑیے، شادی تو بہت بڑی چیز ہے، کا لفظ حدیث کے اندر آتا ہے، جس نے گانا گایا اور جس نے گانا سنا، اس سے بہتر ہے کہ آدمی اپنی لیٹرین خود کھا جائے۔ آدمی گندگی کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا، اور اگر لیٹرین کر لی تو اپنے ہاتھ سے چھونا بھی گوارا نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اپنی لیٹرین کرے، اپنے ہاتھ سے اٹھا کر کھا جائے، یہ زیادہ بہتر ہے اس سے کہ گانا گائے یا گانا سنے۔ غور کرو میرے بھائیوں، اندازہ لگاؤ، یہ یوٹیوب پہ گانے سنتے ہو نا، یہ موبائل یہ سننے والوں کے لیے ہے، اور شادی جیسی سنت جہاں ہو، نکاح جیسا مبارک رشتہ جہاں ہو، یہ ایک گلاس پانی، ایک گلاس یہ بھی بالٹی ہے، مان لیجیے ایک بالٹی پانی ہے، اس میں پیشاب کا ایک قطرہ چلا جائے، آپ کے آنکھوں کے سامنے پیشاب کی بوند اس میں چلی جائے، تو اس بالٹی کا پانی آپ پیو گے؟ کوئی مجھے بتائے؟ یہ پوری بالٹی پانی بھری ہوئی ہے، پاک ہے، پانی صاف ہے، لیکن آپ کی آنکھوں کے سامنے کوئی بچہ پیشاب کر رہا ہے اور ایک بوند اس پیشاب کی اس پانی میں چلی جائے جو ناپاک ہے، تو کیا آپ اس پانی کو پیو گے؟ نہیں، اس ایک بوند کی وجہ سے آپ پوری بالٹی کا پانی پھینک
کو ملا کر تم نے سنت کو بھی کس حد تک مایوس کر دیا اور گندا بنا دیا ہے، پھر یہ سنت کہاں رہی ہے؟ اب تو سوچو، جب یہ سنت نہیں رہی ہے تو آپ نکاح کر کے جو لے رہے ہو، وہ شوہر اپنی بیوی کو لے کے جا رہا ہے، اس سے ہم مستری کر رہا ہے، وہ نکاح جائز بھی مانا جائے گا یا ناجائز مانا جائے گا؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ رات کو مل رہا ہو اپنی بیوی کو سنت سمجھ کر اور نکاح اس کا ہوا ہی نہیں ہے، اس غلاظت اور گندگی کی وجہ سے، اور یہ اس کا عمل کہیں ذمہ داری میں نہ لکھا جا رہا ہو، جو بچے پیدا ہو گئے وہ ناجائز بچے نہ کہلائیں۔ آپ سوچیے، ایک قطرہ پانی اور ایک بوند پانی جب پوری بالٹی کو ناپاک کر دیتے ہیں پاک پانی کو، تو شادیوں میں اپنی طرف سے ہونے والے ڈی جے اور اپنی طرف سے ہونے والی خرافاتیں اس نکاح کو نکاح کہاں رہنے دیتی ہیں؟ منمانی طریقے سے آپ نے پھر شادی کی ہے، ہر آدمی سوچے، اور پھر اس میں ویڈیوگرافی بھی، دولہا کی اور دلہن کی بھی، اور پھر ساتھ میں کتوں کی نظر ہڈی پر ہوتی ہے، معلوم ہے نا؟ کتا کی نظر ہڈی پر ہوتی ہے، ایسے ہی لڑکے کی نظر لڑکی کے ماں پر ہوتی ہے۔ شادی سے پہلے پلسر چاہیے، پھر باپ اور اجورا لے کے ہی مانگے نا، تجھ سے تو اچھا وہ بھکاری ہے جو لنگڑا اور لولا اور اپاہج اور آ کر کہتا ہے کہ اللہ کے نام پر دے دو، 10-20-100 روپے دینے میں اس کو اچھا لگتا ہے، کیونکہ لنگڑا ہے بیچارہ، کمانے کے لائق نہیں، اللہ ہے بیچارہ کمانے کے لائق نہیں، اللہ کے نام پہ مانگ رہا دے دو۔ یہ کتنا بڑا بے غیرت ہے، اپنے بیٹے کے نام پہ مانگ رہا ہے، میرے بیٹے کی شادی ہو رہی ہے، اپاچے دے دو، پلسر دے دو، 5 لاکھ روپے دے دو، 3 لاکھ روپے کا چیک دے دو، دکان میں بیٹھے گا لڑکا، اور لڑکی والے اچھے رشتے کے چکر میں 5 لاکھ بھی دے دیتے ہیں، گاڑی بھی دے دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس کو جرجیز کہتا ہے انٹرنیشنل بھکاری، مانگنے والے کو انٹرنیشنل بھکاری میری نظر میں وہ بہتر ہے۔ میرے بھائیوں، جو لنگڑا لولا ہے اللہ کے نام پہ مانگتا ہے، کلکتہ کی ایک لڑکی جس کا نام جمیلہ تھا، اس کی زندگی اسی جہیز کی وجہ سے برباد ہو چکی ہے۔ رشتہ کرنے کے بعد اس لیے ہٹ گیا کیونکہ شادی کے 1 مہینہ پہلے لڑکے کی طرف سے ایک لسٹ آ گئی، یہ چیزیں مجھے چاہیے، جہیز کے اندر لڑکی کے ماں باپ کے پاس اتنی چیزیں نہیں تھی، رشتہ ختم ہو گیا۔ پھر ایک رشتہ حیدرآباد سے آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں سنت رسول کے مطابق شادی کروں گا۔ لڑکی کے ماں باپ نے کہا ٹھیک ہے، اپنے ماں باپ کو لے کر آؤ۔ اس نے فرضی جھوٹے ماں باپ بنائے، کسی کو باپ کسی کو ماں۔ وہ لڑکا آیا اور بنا جہیز کے سنت کے مطابق نکاح کر کے اس لڑکی کو حیدرآباد لے گیا۔ وہ دونوں ماں باپ کو فرضی بنے تھے، 20 اسٹیشن میں کہیں پر جاتے ہیں اور لڑکا اس لڑکی کو لے کر حیدرآباد پہنچ جاتا ہے۔ 3 دن تک اس لڑکے نے اس لڑکی کو اپنے پاس رکھا اور اس کے بعد 4تھے دن حیدرآباد کے 5 اسٹار ہوٹل میں لے جا کر اس لڑکی کو 20,000 روپے میں نیلام کر دیا۔ میرے بھائیوں، یہ تقریر میں نے 17 سال پہلے بھی بیان کی تھی، اسی جمعیہ کا واقعہ، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب موبائلوں کا دور نہیں تھا اور ٹیپ ریکارڈ میں کیسٹیں بھی گول والی سیڑیاں چلتی تھی، گول والی لمبی سی گول کیسٹیں وہ چلا کرتی تھی۔ یہ میری تقریر ہے، پہلے اس گول والی سیڑیوں میں ریکارڈ ہوا کرتی تھی۔ میرے بھائی اس زمانے کا واقعہ ہے، یعنی تقریباً 22-23 سال اس واقعے کو ہو گئی ہوگی۔ کل اس لڑکی کے باپ کا نام سلیم ہے جو آج بھی کلکتہ میں رہتے ہیں، میں ان سے مل چکا ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں، ان کی لڑکی جمیلہ کو لے جایا جاتا ہے، لڑکے کے فرضی ماں باپ بیچ میں اتر جاتے ہیں اور لڑکا بیوی کو لے کر حیدرآباد پہنچ جاتا ہے۔ 3 دن لڑکے نے اس لڑکی کو اپنے پاس رکھا اور اس کے بعد میں وہ جاتا ہے اور حیدرآباد کی 5 اسٹار ہوٹل میں اس لڑکی کو 20,000 روپے بھی بیچ دیتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ موبائل کا زمانہ نہیں تھا کہ لڑکی اپنے گھر والوں کو
وہ روزانہ درندوں کی سے مجھے لگی 3,000 3,000 میں پوری رات کے لیے ہوٹل کا مالک اس کو پور کرنے لگا. ایک دن کو لڑکا اس کے پاس گیا, اس نے لڑکی کی خوبصورتی دیکھی, اس سے باتیں کرنے لگا. لڑکی نے اس کے اندر ہمدردی دیکھی. لڑکے نے کہا گھبراؤ نہیں, جس پوزیشن میں تم آئی ہو مجھے اپنا بھائی سمجھو, میں تمہارے جسم سے ہاتھ نہیں لگاؤں گا. اس نے پوری بات اپنے اس لڑکے کو بتائی اور اس کے بعد میں کہا ایک لیٹر میں لکھتی ہوں, آپ یہ لیٹر کسی طریقے سے میرے گھر پہنچا دیجیے گا. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے ایک لیٹر لکھا, رات کی تاریخی میں اس نے لیٹر لکھا. لڑکا جو اس کا مسئلہ بھائی بنا ہوا تھا اس نے کروٹ لے لی اور لڑکی روتے روتے اس لیٹر کو لکھ دیا اپنے باپ کے نام اور اس کو لڑکے کو دے دیا. اور اللہ کا واسطہ بھی دیا, تمہیں اللہ کا واسطہ اس لیٹر کو کھول کے مت پڑھنا, یہ میرے گھر میں میرے ماں باپ کے ہاتھ میں دے دینا. اس نے اپنا ایڈریس لکھ دیا. جب وہ لیٹر لڑکا لے کر گھر پہ آتا ہے تو سلیم صاحب مارے خوشی کے جھوٹ, میرے بیٹا بس لیٹر آیا ہے, میری بیٹی نے فرشتہ سے داماد کی تعریفیں کی ہوگی, میرا داماد کتنا اچھا ہے, 1 روپے کا بھی جہیز نہیں لیا اور میری بیٹی کو بھی آپ اور سنت کے مطابق لے گیا. محلے کی لڑکیاں بھی سہیلیاں بھی آ گئی, کہنے لگی لیٹر پڑھ کے بتاؤ تمہاری بیٹی نے کیا لکھا ہے. جب لیٹر پڑھا جاتا ہے سلیم صاحب بیٹھے, سلیم کی بیوی بیٹھی ہوئی ہے, بولا گیا بھی وہاں موجود ہے جو لیٹر لے کر آیا. اور لیٹر جب پڑھا جاتا ہے تو لیٹر پڑھتے ہی سلیم صاحب کے پیروں کے نیچے سے زمین سڑک گئی. لکھا تھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, پیارے ابو جان امید ہے کیا خیر واقعیت سے ہو گئے, رہی میری خیریت تو سنیے. آپ نے تو مجھے اپنے گھر سے بے دخل کر کے ایک لڑکے کے حوالے کر دیا اور اس لڑکے کو آپ فرشتہ سمجھ رہے ہوں گے, کیوں نہ سمجھیں گے. اس نے آپ کی بیٹی سے جہیز تو نہیں لیا, سنت کے مطابق نکاح کر کے لے گیا. لیکن میرے پیارے ابو میں آپ کو یہ کیسے بتاؤں, میں آپ کو یہ کیسے بتاؤں کہ وہ پڑھنے کرنے کا شیطان ہے. وہ ماں باپ اس کے اصلی نہیں تھے, فرضی تھے, جو بھوپال کے ارد گرد اتر گئے. اور لڑکا مجھے 3 دن اپنے پاس رکھا ہے اور 4تھے دن اس نے 5 اسٹار ہوٹل میں مجھے پیش کیا. میں درندوں کی شکار ہو چکی ہوں, میری عزت چھلنی چھلنی ہو چکی ہے. اے ابو جان اب میں اس دلدل سے نکل نہیں سکتی, لیکن اب میں اپنے گھر میں بھی نہیں آنا چاہتی ہوں, اس لیے کہ اب میری عزت برباد ہو چکی ہے. اب مجھ سے کون شادی کرے گا اور کرے گا بھی تو مجھے میری عزت نہیں ملے گی جو میں چاہتی ہوں. اب میں آپ کے گھر پہ بھی نہیں آنا چاہتی. آیا ابو جان میں اپنی منحوس شکل نہ ماں کو دکھانا چاہتی, نہ باپ کو, نہ اپنی سہیلیوں کو, نہ اپنے بھائی کو, نہ اپنی بہن کو. اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جب تک یہ لیٹر آپ کے ہاتھ میں پہنچے گا, کل صبح کا سورج نکلنے سے پہلے میں اس پنکھے میں اس فین میں ٹھنڈا ڈال کر خودکشی کر کے ہمیشہ کے لیے مر جاؤں گی. میں جانتی ہوں کہ خودکشی کرنا حرام ہے, لیکن اسی گندی زندگی سے میرا مر جانا بہتر ہے. اے ابو جان میں یہ لیٹر آپ کو اس لیے لکھ رہی ہوں کیونکہ میں اپنی چھوٹی بہن فاطمہ کو بھی چھوڑ کر آئی ہوں. میں اپنی ایک چھوٹی بہن فاطمہ کو بھی چھوڑ کر آئی ہوں. ایسا نہ ہو کہ مجھے بھی وہ دن دیکھنا, میری چھوٹی بہن کو بھی وہ دن دیکھنا پڑے جو اس کی بڑی بہن کو دیکھنا پڑ رہا ہے. اس لیے میری چھوٹی بہن کے رشتے سے پہلے, اس کی شادی سے پہلے آپ اتنا کما لینا, ان جملوں پر غور کرو, اتنا کما لینا, اتنی محنت کرنا, اتنا پیسہ کما لینا, اتنا جہیز اکٹھا کر لینا کہ میری بہن کا رشتہ جہاں ہو, جس کے ساتھ ہو, وہ کتا جتنی ہڈیاں مانگے اس کتے کے سامنے آپ اپنی ہڈی میں ڈال دے.
یہ لیٹر سلیم صاحب کے پاس آج بھی رکھا ہوا ہے. یہ لفظ ہڈی میں نے خود اس لیٹر میں پڑھا ہے جس میں لکھا ہے کہ ابو جان میں آپ کو بتانا نہیں چاہتی کہ اپنے بھاؤ تمہارے ہیں، لیکن میں اس لیے یہ لیٹر لکھ رہی ہوں کیونکہ میں اپنی چھوٹی بہن کو چھوڑ کر آئی ہوں. ایسا نہ ہو کہ میری بہن کو دیکھنا پڑے جو مجھے دیکھنا پڑ رہے ہیں. میری بہن کا رشتہ جب کرو گے تب تک اتنا کما لینا، اتنا پیسہ اکٹھا کر لینا اور اتنا جہیز اکٹھا کر لینا کہ جو لڑکا میری بہن سے شادی کرے اس کو اتنا دے دینا، جو مجھے اتنی ہڈیاں مانگے اس کے سامنے اپنی ہڈیاں ڈال دینا تاکہ میری بہن کو وہ دن نہ دیکھنا پڑے جو مجھے دیکھنا پڑ رہا ہے. آخر میں آپ کی بدنصیب بیٹی جو آپ کی نہ ہو سکی جمیلہ، یہ کہتے ہوئے اس نے لیٹر بند کر دیا اور پتہ چلا اس لیٹر ادھر روانہ ہوا، ادھر لڑکا لیٹر لے کر نکلا اور ادھر صبح کا سورج نکلنے سے پہلے لڑکی نے آپ ہتیا کر لی، پھانسی کا پھندا گلے میں ڈال کر خودکشی کر لی. میرے بھائیوں، اس جہیز کے نہ ہونے کی وجہ سے آج وہ لڑکی ماری گئی، بیچی گئی، نیلام ہوئی، اور ایسی کتنی لڑکیاں ہیں خوبصورت ہیں لیکن بیٹھی ہوئی ہے اس لیے کہ ان کے ماں باپ کے پاس 5 لاکھ روپے نہیں ہے، 3 لاکھ روپیہ نہیں ہے، دینے کے لیے ناری نہیں ہے. لڑکی کی شادی بھی کرے اور لڑکے کے نوکری کے لیے سرکاری تنخواہ کے لیے رشوت کا انتظام بھی لڑکی کا باپ کرے، یہ کیسا انصاف ہے؟ میر تقی میر کا نام سنے ہیں نا، کتنا بڑا شاعر تھا میر تقی میر، بہت بڑا شاعر. لیکن میر تقی میر کی بیٹی کا جب رشتہ آیا تو بہت اچھا رشتہ ملا. میر تقی میر نے اپنی بیٹی کا رشتہ طے کر دیا، لیکن 1 مہینہ پہلے میر تقی میر کے پاس بھی ہونے والے داماد نے جہیز کی لسٹ دے کر میر تقی میر گھبرا گیا. لیکن اس نے سوچا کہ میری بیٹی خوبصورت ہے اور بیٹا بھی اچھا ہے، چلو میرے پاس اور کوئی بیٹیاں نہیں ہے، یہی ایک بیٹی ہے، اپنی بیٹی کی خوشحالی کے لیے میں سب کچھ کروں گا. بیٹی کو پتا بھی نہیں، باپ نے اپنی دکان بیچ دی، باپ نے اپنا گھر بھی بیچ دیا، لیکن جس کو بیچا اس سے یہ کہہ دیا کہ جب تک میری بیٹی کی شادی نہیں ہو جاتی ہے، 1 مہینہ رہ گیا ہے، تب تک مجھے اس گھر سے نکالنا نہیں. میری بیٹی کی ڈولی سج جائے گی، اپنے داماد میرے شوہر کے گھر میرے داماد کے گھر چلی جائے گی، میں آپ کا گھر خالی کر دوں. ادھر ڈولی سج گئی، مہینہ ہو گیا، بارات آ گئی، نکاح ہو گیا، شادی کے موقع پر رخصتیاں ہونے لگی. روتے ہوئے لڑکی اپنے باپ کے گلے سے لپٹ گئی. ابھی تک اس کو پتا نہیں. باپ نے تسلی دی، بیٹا یہ دنیا کی ریت ہے، ہر بیٹی کو پڑھائے ہر جانا ہی پڑتا ہے، میں نے بھی تمہیں ناز و نخرو سے پالا ہے، اب تم اپنے شوہر کی خدمت کرو اور جاؤ، تمہیں بھی اس راہ پہ چلنا ہے. اس کے بعد میر تقی میر نے اپنے آنکھوں سے آنسو پوچھے اور گھر سے باہر نکل گیا. اس کی بیٹی کو لڑکیوں نے سنبھال لیا. میر تقی میر کی بیٹی کی کسی سہیلی نے کہا، لال کپڑوں میں تم کتنی اچھی لگ رہی ہو. اس نے کہا شکریہ. جب یہ جانے لگی تو کان میں اس کی سہیلی بولی، اے میری سہیلی جاؤ تم آباد رہو، خوش رہو، تمہیں شوہر کے پاس جا کر ساری خوشیاں ملے. اے میری سہیلی تم تو آباد ہو گئی لیکن تیرا باپ برباد ہو. میر تقی میر کی بیٹی نے یہ سنا، اس کو پکڑا اور اندر لے گئی. کہا تمہیں اللہ کی قسم، اللہ کا واسطہ مجھے سب کچھ سچ سچ بتاؤ. سہیلی نے بتایا 1 مہینہ پہلے جہیز کی لسٹ آ گئی، لڑکا اچھا تھا اس لیے تمہارے باپ نے لڑکے کو کھونا گوارا نہیں کیا،
दुकान बिक चुकी है, तुम यहां से डोली सज कर घर जाओगी, एक दो दिन के बाद ये घर भी तुम्हारा बाप खाली कर देगा। अब ये घर तुम्हारे बाप का नहीं, तुम्हारी शादी के लिए और इस लड़के की डिमांड को पूरा करने के लिए तुम्हारे बाप ने ये घर भी बेच दिया। मेरी सुना तो सांस ली और बेहोश हो गई। सब ये समझे ऐसे मौके पर लड़कियां अक्सर बेहोश हो ही जाती है, सदमा होता घर छोड़ने का, पानी के छींटे के मारे उसको उठाकर गाड़ी में बैठा दिया गया और वो अपने ससुराल चली जाती है। मगरिब के बाद ससुराल गई, इशा के बाद ससुराल पहुंच गई। ससुराल में गांव की उस मोहल्ले की लड़कियां 2-3 घंटे तक उसको देखने आती रही, मुंह दिखाई की नजर चलती रही। तकरीबन 11 या 12 बजे रात में उस लड़की का कमरा खाली किया गया और शौहर को उस लड़की के कमरे में भेजा गया। जैसे ही शौहर घर में आया और अपनी बीवी के पास बैठकर उसके पल्लू को सरकाकर उसके चेहरे को देखने की कोशिश की, मेरी बेटी कहती है खबरदार, जो मुझे छूने की कोशिश की, मैं बहुत टेंशन में, मेरा दिमाग ठीक नहीं है, मेरा मूड ऑफ है, इस वक्त मुझे हाथ मत लगाओ, जाओ तुम सो जाओ, जाओ तुम्हें जगह मिले या यहीं पर सो जाओ। शौहर कहने लगा मेरी बीवी को तुम्हें क्या हो गया है, कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो, बड़ी अरमानों वाली ये रात होती है, हर शौहर को इस रात का इंतजार होता है और बीवी को इस रात का इंतजार होता है। तुमने पहले ही छूट गई, हाथ भी नहीं लगाने दिया, कहती हो कि खबरदार, जो मुझे छूने की कोशिश की, अपना कपड़ा तक तो छूने नहीं दे रही हो, अपना जिस्म कैसे छूने लोगी, मेरे मतलब चीज कर कहती है तुम्हें मुझसे मोहब्बत दिखा है, तुमने मुझसे प्यार ही कर दिया है, तुमने मुझसे शादी कर दी है, तुम्हें तो मेरे बाप के माल से मोहब्बत थी इसलिए लिस्ट दे दी, जो तुमने लिस्ट दी वो माल तुम्हें मिल चुका है, तुम्हारे घर में नीचे तुम्हारी अम्मा के पास तुम्हारे बाप के पास रखा हुआ है, जाओ उस माल में तुम्हें मोहब्बत है, उस माल के पास से जाओ। मुझे आज पता चला है, अगर एक महीना पहले पता चल जाता कि तुमने लिस्ट दी है तो ऐसे ही वक्त मुझे फुटकार दी होगी और नाक मार दी होगी ऐसे रिश्ते को। उसने कहा देखो बीवी, आज की रात हुज्जत की रात नहीं है, ये बहस मत करो। उसने फिर अपनी बीवी का हाथ पकड़ कर खींचा और उसको बिस्तर पर लिटाने की कोशिश की। लड़की ने झटकते हुए कहा मैं मना कर चुकी हूं कि मेरे जिस्म को हाथ पर लगाना। लड़के ने कहा आज की रात को तुम्हें सोना ही है, ये बहस कल कर लेना, परसों कर लेना, लेकिन आज की बात नहीं। इसी बहस फांसी में और जिद्दी में लड़की को खींचने लगा, वो लड़की चारपाई से जमीन के ऊपर गिर गई और जैसे ही गिरी उसको अटैक पड़ता है और जैसे अटैक पड़ता है मीर की बेटी की रूह निकल जाती है, तब से उन सुई से बर्बाद कर जाती है, मीर की बेटी मर जाती है। जंगल में आग की तरह खबर फैल रही है, मोहल्ले के लोग आए, अरे अभी तो निका हुई, अभी तो रुखसती हुई, ये कैसे मर गई, कैसे अटैक कर गया, ये क्या हुआ क्या हुआ। फजर की नमाज के लिए मीर अपने घर की मस्जिद में गए हुए थे अपने मोहल्ले की, वहां किसी ने बताया कुछ पता है आपको? नहीं। आपकी बेटी की रुखसती हुई और तकरीबन रात के 1 बजे की बेटी का इंतकाल हो गया। नमाज खत्म हुई, अपने घर पे आए, अपनी बीवी से कहा ऐसा ऐसा सुना गया है, खबर मिली है, इतने में लड़की के ससुराल वालों की तरफ से भी कोई आया और उसने तस्दीक कर दी कि मीर आपकी बेटी का इंतकाल हो गया। मीर अपनी बेटी को अपनी बीवी को लेकर पहुंचे, जब पहुंचने घर पे तो सूरज काफी बुलंद हो चुका था। पूछा कि कहाँ है?
گھر کے اندر بھیج دیجیے اور آپ یہاں بیٹھ جائیے جہاں مرد لوگ بیٹھے ہیں. آپ کی بیٹی کو غسل دیا جا رہا ہے. تھوڑی دیر کے بعد جب غسل دے کر اور انہیں کفن پہنا دیا, سفید رنگ کے کفن میں لپیٹ دیا, تب میر تقی کے کہا گیا آئیے اور آپ اپنی بیٹی کو دیکھ لیجیے. میر تقی اندر جاتے ہیں, اپنی بیٹی کے جسم پر لپٹے ہوئے سفید رنگ کے کفن کو دیکھ کے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور روتے ہوئے بڑبڑانے لگتے ہیں, بیٹی میں نے یہ کفن کو نہیں کیا تھا, ارے تجھے تو میں نے سرخ رنگ کے کپڑے میں بدا کیا تھا. اے میری بیٹی میں نے تو تجھے سونے اور چاندی کے سیکھوں میں نے تجھے رخصت کیا تھا. اے میری بیٹی بولتی کیوں نہیں ہے؟ پھر کہا میرا داماد کہاں ہے؟ داماد آیا, جی وہ جہیز کی لسٹ لاؤ جو تم نے دی تھی. کہا وہ تو آپ ہی کے پاس ہے. ہاں جیب میں ہاتھ ڈالا, کہا پوری لسٹ پر دیکھا یہ سامان کا سب موجود ہے. کافر یہ کفن کہاں سے آیا؟ اس لسٹ میں کفن تو نہیں ہے. اے میرے داماد تم نے یہ کفن ہی تو دیا ہے اور کیا دیا ہے؟ سارا سامان تمہارے پاس ہے, اس لسٹ میں کفن بھی لکھ دیتے تو وہ بھی میں دے دیتا. یہ احسان کیوں کر رہے ہو میری بیٹی کے اوپر؟ یہ کفن تو تم نے نہیں لکھا. داماد نے سر نیچے کر لیا. میر تقی میر اپنی بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھ کر اور کفن کو پکڑ کے کہتے بیٹی تیرا باپ بہت بڑا شاعر ہے, لیکن آج زندگی کا آخری شعر پڑھ رہا ہے اور شعر پڑھنے کے بعد آج کے بعد میری شاعری ختم. آج کے بعد میں شاعر نہیں, آج کے بعد میں کوئی شاعری نہیں کروں گا. میر تقی میر نے اپنی بیٹی کا کفن پکڑ کر ہاتھ میں کفن کا کپڑا لے کر کہا اور زندگی کا آخری شعر پڑا. اب آیا ہے خیال آرام چائے سے مرادی میں, اب آیا ہے خیال آرام کا اس مرادی میں. کفن دینا مجھے بھولا تھا میں اسباب شادی میں. اے میری بیٹی ساری چیزیں تجھے دی ہے, بس اس کفن کی کمی تھی جو تیرے داماد نے نہیں لکھی تھی. یہ بھی لکھتا تو یہ بھی دے دیتا. یہی کفن تجھے سسرال سے ملا ہے, یہی کفن کی کمی تھی. اب آیا ہے آرام جا اس مرادی میں, اب آیا ہے خیال آرام جا اس مرادی میں. کفن دینا مجھے بھولا تھا میں اسباب شادی میں. آئے میری بیٹی یہی کفن کی کمی تھی جو میں بھول گیا. اس کے بعد کہتا ہے آئے میرے داماد میری بیٹی تیرے دیے ہوئے کفن میں نہیں دفنائی جائے گی, تیرے قبرستان میں بھی نہیں دفنائی جائے گی. میں اپنی بیٹی کو اپنا کفن پہناؤں گا. اب تک میں نے اپنی بیٹی کا خیال رکھا وہ کفن بھی آخری وقت میں ہی دوں گا, اور میں نے بہت کچھ اپنی بیٹی کا سنبھالا تو میرے آبائی قبرستان میں میری بیٹی دفنائی جائے گی. مجھے نہ تیرا کفن چاہیے نہ تیرا قبرستان. کفن ہٹاؤ. جو چادر لے کر آیا تھا میر تقی میر اس نے وہ چادر اپنی بیٹی کو پہنا دی اور اس کا دیا ہوا کفن اتار کر داماد کے منہ پہ مار دیا اور اپنی بیٹی کو اٹھا کر لے گیا اپنے گھر اور تھوڑی دیر وہاں رکھا اور رکھنے کے بعد دفنایا گیا اور پھر وہ قبر کھودی گئی اور میر تقی میر نے اپنے آبائی قبرستان میں اپنی بیٹی کو دفن کروایا. میرے پیارے ساتھیوں یہ جہیز کی ڈیمانڈ ہے جس نے میر تقی میر کی بیٹی کی جان لے لی. اس کو پتا چلا کہ میرا باپ کنگال ہو گیا, میرا باپ فقیر ہو گیا, میرا باپ سڑک پہ آ گیا, میرے باپ کی دکان بک گئی, میرے باپ کا دکان بک گیا. یہ افسوس اتنا ہوا میر تقی میر کی بیٹی کو کہ اس کی روح بس سے سوئی سے برباد ہو گئی. ارے کچھ تو رحم کرو, اے ظالمو کب تک لڑکیوں پر ظلم کرتے رہو گے؟ ارے کچھ تو اللہ کے واسطے رحم کرو. کب تک یا وہ پلسر مانگتے رہو گے, کب تک گاڑیاں مانگتے رہو گے اور کب تک
रुपए का चेक मांगते रहोगे, ये कब तक करते रहोगे? अरे कुछ तो रहम करो, अरे अल्लाह के बंदो। बोले भाइयों, ये दो वाकयात, एक जमीला का जो सलीम की बेटी थी और एक मीर तकी मीर की बेटी का, ये दो वाकयात आपके सामने रखकर मैंने तकरीर में 4 चांद लगाया है, ये सोचकर कि शायद आज की तकरीर हमारे मुआशरे में शायद किसी के लिए आसानी पैदा कर दे और कोई नौजवान और बगैर दहेज के शादी कर ले। मैं समझूंगा कि ये जलसे में कामयाबी मिल गई और मैं भी कामयाब हो गया और ये जलसा भी कामयाब हो गया। मेरे भाइयों, ये चीज हमारे और आपके सामने होनी चाहिए। तो कोई इंसान और तुम्हें खानदान से ज्यादा रसूल से मोहब्बत होनी चाहिए। उस औरत को देखो जिसका बाप मैदान जन्नत कत्ल हो गया, कहा गया तेरा बाप मैदान जन्नत कत्ल कर दिया गया। दीनारिया ने कहा मुझे फातिमा के बाप के बारे में बताओ। कहने लगी ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह तो खैरियत से है। दूसरा आया, कहने लगा माँ जंग के अंदर तेरा भाई भी कत्ल कर दिया गया। कहने लगी मुझे मेरे भाई की नहीं, मूसा के भाई मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में बताओ। आप वो ठीक है। तीसरा आया और आकर कहने लगा माँ जंग के अंदर तेरा बेटा भी कत्ल कर दिया गया। कहने लगी बेटियों कलेजे पे चोट लगी, आंसू आए, लेकिन जमीन पर आंखों का आंसू नहीं गिरने दिया। नजर आसमान पे डाली और आंखों को आंसू नहीं और आंसू को आंखों पे पी गई। फिर जमीन पे नजर डाली, कहने लगी मुझे मेरे बेटे की नहीं आमिना के बेटे की फिक्र है, मुझे बताओ कि मोहम्मद रसूलुल्लाह कैसे है। कहा ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें कुछ नहीं हुआ। एक और आया, कहा माँ क्या कर रही है? देखते नहीं हो सकते में सर है, बहुत ही कामयाबी की दुआएं कर रही हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह के जंग में फतह की दुआ कर रही हो। फरमाया कहा सजदे से सर उठा। एक और कल की खबर सुन, कहा क्या है? कहा तेरा शौहर भी मैदान जंग में कत्ल कर दिया गया। पहले बाप, फिर भाई, फिर बेटा और अब लास्ट में पूरी जिंदगी का सहारा होता है शौहर। लास्ट में मैदान जंग में उसका शौहर भी कत्ल कर दिया गया। कलेजे पे चोट लगी, सर का साया उड़ गया। पूरी जिंदगी मेरी अभी पड़ी है अल्लाह, लेकिन नजर आसमान पे डालती है, आंसुओं को पी जाती है और खबर लाने वाले से कहती है मुझे अपने शौहर की नहीं खदीजा के शौहर के बारे में बता, मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में बता। ठीक है, बाप मेरा नहीं रहा, भाई भी नहीं रहा, बेटा भी कत्ल और शौहर भी शहीद, और तू कहता मोहम्मद रसूलुल्लाह को कुछ नहीं हुआ। नहीं, मुझे चल के दिखाओ कि नबी कैसे है, जब तक देख नहीं लूंगी मुझे सुकून नहीं मिलेगा। उसने कहा मेरे घोड़े पर बैठ। उसने उस गुड़िया को दीनारिया को अपने घोड़े पे बिठाया, लेके गया। खैमे में पर्दा डला हुआ था, उस पर्दे के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह थे। उसने पर्दा हटाया, चेहरा दिखाया, आए दीनारिया बूढ़ी मां आ और देख ले अपने नबी को। मोहम्मद को देखना चाहती है, रसूलुल्लाह को देखना चाहती है, देख ले। उसने नबी के चेहरे को देखा, चमकता हुआ चेहरा, दमकता हुआ चेहरा। उसने उन चेहरे को देखा जिन चेहरे को देखकर कभी हसन इब्ने साबित ने कहा था वह मिनका नमतरा फतु आईनी वाजमल मिनका नमतरी बिन निसार। ऐ मोहम्मद आप इतने खूबसूरत हैं, दुनिया की किसी औरत ने आपसे ज्यादा खूबसूरत बच्चा पैदा ही नहीं किया, और मेरी आंखों ने आपसे ज्यादा खूबसूरत आज तक किसी को देखा ही नहीं। उस नबी के चेहरे को दीदार देखती है, मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीदार करती है, देखने के बाद मुस्कुराती है और कहती है कुल्लु मुसीबतिन बादा जन्नत। अगर आप ठीक है तो मुझे बाप का गम नहीं, बेटे का गम नहीं, भाई का गम नहीं, शौहर का गम नहीं, आप ठीक है तो मुझे कुछ नहीं हुआ। नबी के चेहरे को देखा तो बाप का गम भूल गई, नबी के चेहरे को देखा तो भाई का गम भूल गई, नबी के चेहरे को देखा तो बेटे का गम भूल गई, नबी के चेहरे को देखा तो शौहर का गम भूल गई।
خاندان اس کا تباہ، لیکن رسول سے محبت، یہ محبت کا معیار ہمارے اوقات کے اندر بھی ہونا چاہیے. کتنا ہے ہم رسول سے کتنی محبت کرتے ہیں. صبح فجر کی اذان اور نماز میں مسجد میں ہماری انٹری بتا دے گی کہ اس جلسے کا کتنا فرق پڑا ہے اور یہ جلسہ کتنا کامیاب ہوا ہے. مجھے بولتے ہوئے 2.25 گھنٹے کا وقت ہو چکا ہے. 15 منٹ کے لیے ہم آپ کے پاس بیٹھیں گے, 15 منٹ کے لیے اس جلسے میں ہم رہیں گے, اس کرسی پر رہیں گے. محبت رسول کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے بہت کچھ کہا ہے. اس میں ایک چیز ہے وہ مال جو تم نے کمایا ہے, آج یہ دیکھنا ہے کہ تم نے سب کے ہاتھوں میں اسی کا تعاون کیا ہے. محبت رسول پر